غیر مقلدین کے اس پر خود علیحدہ مذہب ہیں. تراویح کے موضوع پر غیر مقلدین کا کوئی ایک مذہب نہیں ہے. مثلا ان میں کوئی صاحب 20 رکعات کو سنت بھی کہتے ہیں، وہی غلام رسول صاحب گوجرانوالہ والے، اور اسی طریقے سے نواب صدیق حسن خان صاحب بحوالہ رکعات و تراویح، تو وہ 20 رکعات کے قائل ہیں. اچھا، ان کا ایک اور طبقہ ہے جو وہ کہتا ہی نہیں جی صرف 11 رکعات سنت ہے، اگرچہ پھر کبھی صرف 9 رکعات پڑھی جاتی ہیں، بہرحال قطع نظر اس طرف، تو کہتے ہیں جی 11 رکعات سنت ہے. اور پھر وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں تعصب کے اندر کہ 20 رکعات کو بدعت بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے وہ عثمان دہلوی اور یونس قریشی انہوں نے لکھا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ 8 رکعات تو سنت ہے، بقیہ 12 مستحب ہیں، جیسے کہ صادق سیالکوٹی صاحب اور داؤد غزنوی صاحب. تو یہ ان کے الگ الگ مذاہب ہیں. اچھا، جماعت کے بارے میں بھی ان کا مسئلہ یہ ہے، تراویح کی جماعت کے بارے میں ایک تو کہتا ہے کہ تراویح کی جماعت ہی بدعت ہے اور بدعت ضلالہ ہے، وہ امیر یمانی کہتے ہیں سبل السلام والے. اور ان کا دوسرا موقف یہ ہے کہ جماعت پڑھنی جائز ہے، یہ قاضی شوکانی صاحب کہتے ہیں. اور ایک اور مذہب ان کا یہ ہے جیسا کہ فتاوی وہ علماء حدیث میں ہے کہ جماعت سے پڑھنا ضروری ہے، شرط ہے. تو جماعت کے بارے میں بھی ان کا الگ الگ مذہب ہے، اور تعداد کے بارے میں بھی ان کا الگ الگ مذہب ہے. اب یہ کہتے ہیں، اب یہ جو بات آئی ہے کہ تہجد، تراویح اور وطر ایک ہی نماز ہے، جیسا کہ علی زی نے لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں خدا را اس بات کو عملاؤ، ہماری مساجد تو چھوٹیں گی، تو اس بات کو عملاؤ. اچھا، جب تراویح، تہجد، وطر یعنی وطر ایک ہی نماز ہے، تو پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ تراویح کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ حالانکہ تراویح کا لفظ اس پر آئے گا نہیں، یعنی تراویح کے نام پر کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 8 رکعت. جب 8 پڑھتے ہیں تو صرف 8 ہی مانتے ہیں نا، کہتے ہیں نا صرف 8. تو اس کے بعد وطر علیحدہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر یہ 3 پڑھے، 1 پڑھے، کیا پڑھے، لیکن وطر کے نام پر جو نماز پڑھتے ہیں وہ علیحدہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب تراویح، تہجد اور وطر ایک ہی نماز ہے، تو جب 8 رکعات تراویح پڑھی تو وطر بھی تو اسی میں آ گئی نا. میری بات سمجھ آئی؟ جب تراویح کی نماز ادا ہوئی تو وطر بھی تو ادا ہو گئی، تو پھر وطر علیحدہ کیوں پڑھنی ہے؟ اور نمبر 2، جب تراویح، تہجد اور وطر ایک ہی نماز ہے تو مسئلہ ختم، اب 8 بھی کیوں پڑھنی ہے؟ اب تو صرف 1 پڑھنی ہے. ان کے نزدیک رمضان کے راتوں میں اٹھ کر اگر ایک آدمی صرف 1 رکعت پڑھ لے تو ان کے نزدیک تراویح بھی ادا ہو گئی، تہجد بھی ادا، نماز تہجد بھی ادا ہو گئی، اور نماز وطر بھی ادا ہو گئی. تو اب 8 پر جھگڑا کیوں ہے؟ اور ویسے بھی یہاں ان کے مقبول آخرنی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ فرض نماز مسجدوں میں پڑھو، اور اس کے بعد افضل ہے کہ یہ تراویح کی نماز گھر میں پڑھو. ہم کہتے ہیں اب بچ گئی ہے 1 رکعت بیچاری، تو اور وہ بھی اب آپ کے یہاں بہتر ہے کہ گھر میں پڑھی جائے، تو وہ 1 رکعت آپ گھر میں ہی پڑھ لیا کریں، تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو کہتے ہیں نا تراویح، جب کوئی غیر مقلد کہے تراویح، تہجد، وطر ایک ہی نماز ہے، اسے کہو خدا را اس بات کو عملاؤ. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، عملانے کی باتیں ہیں، ذرا عملہ کر کے دکھا دو، اور وہ 1 رکعت بھی گھر میں ہی پڑھ دو تاکہ کسی حد تک بات پہنچ سکے. یہ مسئلہ ہے جی. بہت بہت شکریہ. باقی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کہاں ہے تشریف فرما؟ یہ میں یہاں کرناٹکا میں ہوں، گلبرگہ کے پاس میں.